الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ تعالی وسلم قرآن کریم کی روشنی میں۔ اللہ مجد الکریم نے تحفظ ناموس رسالت کے متعلق قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر افضل کیا، ان میں سے کسی سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، کوئی وہ ہے جس کے درجات سب سے بلند کیے۔ اللہ جل جلالہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کا حکم دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ اے لوگو تم اللہ اور رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم اور توقیر کرو۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کا حکم دیا، اور امام جلال الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ اور رسول میں سے ہر ایک کی طرف لوٹتی ہے، یعنی یہاں ضمیر وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ اللہ اور رسول میں سے ہر ایک کی طرف لوٹتی ہیں۔ رب العالمین کا ارشاد ہے، وہ لوگ جو اس رسول پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اس کی مدد کریں اور اس نور یعنی قرآن کریم کی پیروی کریں جو اس رسول کے ساتھ اترا ہے، تو وہی لوگ بامراد ہیں۔ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرو، یقیناً سنتا جانتا ہے۔ علامہ خازن فرماتے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یعنی اے مومنو، تمہارے لیے جائز نہیں کہ کسی طور پر اللہ اور رسول سے آگے بڑھو، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے سامنے کسی فعل کو مقدم نہ کرو، تو معنی یہ ہوا کہ اللہ اور رسول کے امر، نہی، حکم اور منع کہ آگے کوئی فعل مقدم نہ کرو، اس میں اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احترام کی طرف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی فرما برداری کی طرف۔